أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. فرما دیجئے کہ بس مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید آج کی سحری ٹرانسمیشن میں. رمضان عشق ہے. ابھی جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت جن کی سماعت فرمائی اور ہمارے قاری اسد اللہ صاحب نے آپ کے سامنے ان کی تلاوت جو ہے وہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق جو کہ اس کا بندوں کے ذمہ ہے. یہ وہ حق ہے، یہ وہ بات ہے جو اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجنے پڑے. اور وہ تمام پیغمبر صرف اس ایک بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے کہ مان لو اور کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں.
اور ہمارا کلمہ جو ہے، ہماری توحید جو ہے، وہ ہمارے ایمان کا بنیادی جزو ہے، بلکہ ہمارا ایمان شروع ہی اس اقرار سے ہوتا ہے کہ اس اللہ کے سوا اور کوئی پروردگار نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات کو اور اتنے آسان سے نقطے کو سمجھانے کے لیے آخر اللہ تعالیٰ کو اتنی تکرار کی، اتنے انبیاء کرام کو بھیجنے کی اور اتنے رسولوں کو بھیجنے کی، اتنی کتابیں نازل فرمانے کی، اور اگر ہم قرآن حکیم کا بھی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو 145 آیات ہیں، 145 آیات جو براہ راست شرک کے موضوع کے اوپر ہیں، اور اس کے علاوہ پورے کے پورے قرآن پاک کا بیان جو ہے وہ سیدھا راستے کی طرف ہدایت کی بات ہو یا وہ کسی اور، وہ اسی موضوع کی طرف ہمیں لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور جتنی قوموں کی تباہی کے قصے اور واقعات اور جو عبرتناک داستانیں قرآن حکیم میں ہمیں سنائی گئیں، وہ بھی سب کی سب شرک کرنے کی عادت اور بری روش میں مبتلا ہونے کے باعث تباہ کی گئیں۔ ان سب میں بھی یہ قدر مشترک تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس موضوع پہ لب کشائی کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر بھی آج جتنے فرقے ہیں، زیادہ تر تقسیم جو ہے وہ اسی ایک مسئلے سے متعلق ہے کہ کہاں سے شرک کی حد کا آغاز ہوتا ہے اور کہاں پہ شرک کی حد ختم ہوتی ہے، کہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں شرک کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم اس کا جو مقام ربوبیت ہے اس میں شرک کرتے ہیں، کہاں پہ اس کا مقام الوہیت جو ہے وہاں پہ شرک کرتے ہیں، کہاں پہ ہم اس کا جو توحید جسے کہتے ہیں حاکمیت، توحید الحکم، اس میں شرک کرتے ہیں۔ سو یہ ہے کیا شرک؟ آج ہم نے اس کے بارے میں جاننا ہے اور تفصیلاً جاننا ہے اپنے علماء کرام سے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ شرک کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہے بخش دے، وہ جس گناہ کو چاہے اس کو وہ بخش دے گا سوائے شرک کے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ظلم عظیم کے نام سے شرک کو پکارا گیا ہے، اور سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ کہ بے شک اللہ یہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے بے شک پرلے درجے کی گمراہی میں جا پڑا۔ سو ایک ایسا گناہ جس کو نہ بخشنے کا اللہ تعالیٰ نے وعید دی ہے، اس کا سامنے اس کے لیے وہ کوئی شفاعت، اس کے لیے وہ کوئی کسی کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور منع فرما دیا کہ آپ نہ دعا کریں ان لوگوں کے بارے میں جن کو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ نہیں ہے توحید پہ اس طرح سے قائل نہیں ہے۔ سو یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہماری ایمان کی پہلی سیڑھی مضبوط نہیں ہوگی، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، تو اوپر بننے والی تمام عمارت، تمام اعمال جو ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی اور وہ اس رب کے لیے نہیں ہوگی تو پھر ہمارے کیے جانے والے تمام اعمال جو ہیں وہ خدا نخواستہ حقارت ہو سکتے ہیں، وہ ریا کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور ایسی گمراہیوں کا شکار ہو سکتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہم نقصان اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں، جو کہ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ہوں۔ سو آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ اس کے بارے میں جان سکیں۔ بچے اس کے بارے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں، اور وہی چھوٹے چھوٹے سوال جو ہیں آج میں نے اپنے اسکالرس کے سامنے رکھنے، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے سوال جو کہ ذہن میں ہیں ان کو میں کرنے کی آج جسارت کروں گی۔ میرے ساتھ جو علماء کرام ہیں ان کی آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے، وہ تشریف لا رہے ہیں، اور میرے ساتھ علامہ صاحب ہیں ہمارے بہت محترم اور بہت ہی مکرم۔ آپ ایک عرصے کے ساتھ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں مختلف مجالس میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر جس طرح سے کرتے ہیں، جس طرح سے قرآن پاک کے ریفرنس سے بیان کرتے ہیں، وہ خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جعفریہ الائنس کے مرکزی رہنما ہیں، ادارہ تبلیغ اسلامی کے مرکزی انفارمیشن سیکریٹری ہیں، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے۔ مولانا عظہر الاسلام بھی میرے ساتھ ہیں، جامعہ اشرف المدارس سے فارغ التحصیل ہے، اور امام و خطیب بھی ہیں، شیف سمینہ اور ہربلسٹ ڈاکٹر بلقیس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ۔ آج بہت اچھی سی سحری بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ روزانہ ہی اچھی ہوتی ہے؟ روزانہ ہی اچھی ہوتی ہے، آج کچھ خاص اچھی ہو رہی ہے؟ نہیں، کوشش کرتی ہوں کہ روزانہ کچھ اچھی چیز بن جائے جو دیسی سی ہمارے گھروں میں روزمرہ استعمال ہوتی ہے۔ تو آج ہم بنائیں گے کالی مرچ قیمہ کڑھائی۔ کالی مرچ قیمہ کڑھائی؟ جی اچھا، کالی مرچ قیمہ کڑھائی۔ اچھا، اس کو ہم سرو کریں گے بوائلڈ ایگ کے ساتھ، اور ایک ظاہر سویٹ ہم ضرور بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے تو کوئی ڈرنک بناتے ہیں یا کچھ میٹھا بناتے ہیں، آج مال پورا بنائیں گے۔ مالپوا، مارپوا۔ جی اچھا، یہ مار والا مار ہے؟
بہت سارا مال پڑتا ہے ہاں مار پڑتی ہے جی آج وہ بنائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کہ اچھی لگے گی. سمپل سی ڈش ہے یہ, آپ افطار میں بھی بنا سکتی ہیں. اور خاص طور سے کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ رمضان کے مہینے میں یہ باہر آپ کو بہت نظر آئے گی, باہر لوگ کھاتے ہوئے آپ کو بہت نظر آئیں گے. اور کچھ علاقے تو مخصوص ہے یہ مال پڑا کے لیے. اچھا بالکل صحیح. سو ہم آپ کو بتائیں گے اس ریسیپی کے بارے میں, اور آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ آج میں میتھی کے فوائد بتاؤں. مہندی کی؟ میتھی دانہ ہوتا ہے. میتھی دانہ. میتھی دانے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ ہاں کیا کیا فائدے ہیں, اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے, مختلف امراض میں اس کو کس طرح استعمال کر کے اس کے فائدے اٹھا سکتے ہیں. بالکل صحیح, زبردست. اور ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں بھی موجود ہیں, شفیق احمد صاحب. آپ الحاج خورشید احمد مرحوم کے بھائی ہیں, اور آج بہت سا حمدیہ کلام ہم آپ سے سننے کی فرمائش جو ہے وہ کرنے والے. اور میرے ساتھ ہماری ایک اور نعت خواں ہے فوزیہ خادم. السلام علیکم فوزیہ, آپ نے ایوارڈ جیتا ہے پورے ملک میں بہترین نعت خواں ہونے کا, آپ کو بہت مبارک ہو. سو آج ہم آپ سے بھی نعتیہ کلام سننے کی فرمائش کریں گے. لیکن پہلے شفیق صاحب اگر اللہ تعالیٰ کا کچھ ذکر باری تعالیٰ, کچھ حمد باری تعالیٰ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا, دم بدم تیرا, زمین و آسمان تیرے ہیں, یہ موجود و عدم تیرا, دنیا میں تیرا خاک تیرے عشق میں کر یار, میرے مولا دنیا میں تیرا خاک تیرے عشق میں کر یار, تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا, پڑھیے لا الہ